یہاں ایک اور اصطلاح کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اصطلاح ہے عقائد جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، اور دوسری اصطلاح ہے عقائد کی تعبیر و تشریح۔ عقائد ان کی بنیاد وحی اور صحب وحی کے فرامین پر ہوتی ہے، اور ان میں قطعیت ہوتی ہے، ان میں کمی پیشی کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، عقائد میں یہ ہوتا ہے۔ اور رہی بات عقائد کی تعبیر و تشریح، تو یہ کیا ہے؟ عقائد کی تعبیر و تشریح جن کی بنیاد میسر معلومات اور دائرۂ تحقیق پر ہوتی ہے، یعنی عقائد کی جو تعبیر و تشریح ہے اس کا تعلق میسر معلومات اور دائرۂ تحقیق پر ہوتا ہے۔ عقائد الگ چیز ہے، عقائد کی تعبیر و تشریح دوسری چیز ہے۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے، ہماری یہ ایک بنیادی ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم موجود ہیں، یہ عقیدہ ہے یہ۔ اب ان کی کیفیات کیا ہیں، وہ کس طرح موجود ہیں، ان کی نوعیتیں کیا ہیں، ان کیفیات پر کلام کرنا کہ جنت کیسی ہے، کس طرح ہے، اس میں کیا کیا فنکشن ہیں، اس میں کیا کیا سہولیات ہیں، یا جہنم کیا کیا ہے، اس کے کیا کیا فنکشن ہے، وہ کیا کیا کرتی ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو یہ ان عقائد کی تعبیر ہے، تشریح ہے۔ عقائد میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ عقائد کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، عقائد منزل من اللہ ہوتے ہیں۔ ہاں، عقائد کی تعبیر اور تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک عمل ہے جو اس نے بندوں پر لازم قرار دیا۔ اب نماز کے اللہ کی طرف ہونے کا عقیدہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں، اس کی نوعیتیں کیا ہیں، اس کو ادا کس طرح کرنا ہے، اس میں اس کی تعبیر و تشریح میں اختلاف ہے۔ لیکن اصل نماز کی حقیقت کے بارے میں، نماز کی صداقت کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فریضہ ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات ہے، مگر وہ کس طرح ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے کیا احوال ہیں، اس کی کیا کیفیات ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اس پر ہم بحث کریں گے۔ یہ دراصل بحث کی بنیاد ہی اسی پر ہے، یعنی عقائد کی تعبیر و تشریح جو ہوتی ہے وہاں سے اختلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ اگر تعبیر و تشریح ان عقائد کے مطابق ہو، ان مسلمہ قوانین کے مطابق ہو جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے، اگر ان کے مطابق ہو تو یہ عقائد کی تعبیر و تشریح قابل عمل ہے، ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ تعبیر و تشریح امت کے اجماع سے ہٹ گئی ہے، امت کے اجماعی موقف سے ہٹ گئی، تو اب وہ تعبیر و تشریح قبول نہیں ہوگی جس میں امت کا اجماعی موقف نہ ہو، امت کا اجماع نہ ہو، جس موقف پر امت مجتمع رہی ہے، اگر اس سے ہٹ کر آپ کوئی تعبیر کرتے ہیں کسی تصور کی، کسی عقیدے کی، آپ جنت کی کوئی ایسی تعبیر کرتے ہیں جو قرون اولیٰ میں یا اسلام کی سابقہ صدیوں میں وہ مروج ہی نہیں رہی، تو ایسی تعبیر قبول نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ پرویزی طبقہ کے لوگ جنت کی ایسی تعبیر کرتے ہیں، یا ملائکہ کی ایسی تعبیر کرتے ہیں، یا جہنم کی وہ ایسی تعبیریں کرتے ہیں، یوم آخرت کی تعبیر کرتے ہیں، صلاۃ کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب تعبیر و تشریح کرتے ہیں، تو ان کی یہ تعبیر و تشریح کیونکہ امت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے، اس لیے وہ رد ہے۔ یعنی عقائد منزل من اللہ ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے انزال سے ہے، اور عقائد کی تعبیر اور تشریح کا تعلق سنت مصطفیٰ سے ہے، اللہ کے انبیاء کی سنت سے ہے، اللہ کے پیاروں کی سنت سے ہے۔ دین پر جو اجماعی لوگ متفق رہے ہیں ان کے ساتھ ہے۔
اگر آپ دین کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے کوئی نیا چاند چڑھا دیتے ہیں، کوئی دین کی کوئی نئی تعبیر پیش کر دیتے ہیں، دین کے عقائد کی، دین کے احکامات کی، دین کے شریعت کی، اگر ان کی آپ کوئی نئی تعبیر پیش کر دیتے ہیں جو امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر ہے، تو وہ تعبیر کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایک بنیادی اصطلاح تھی، عقائد کی تعبیر و تشریح۔ اسی طرح ایک اصطلاح اصول عقائد ہے، یعنی ایک عقائد کی تعبیر و تشریح، اور تیسری اصطلاح اصول عقائد، یعنی وہ اصول، وہ کون سے اصول ہیں جن پر عقائد کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد بیان کیے ہوئے ہیں، اصولوں کی تنقید نہیں کی۔ اصولوں کی تنقید یہ انسان اپنے علم سے کرتے ہیں، یہی فریضہ علم کلام سر انجام دیتا ہے۔ اصول الدین اسی کا نام ہے کہ امت اجماعی طور پر جس موقف پر ہے، ان اصولوں کی تنقید کر کے عقائد کی تعبیر اور تشریح کی جائے، اس کو کہتے ہیں اصول عقائد۔ تو عزیزان مکرم، یہ بنیادی اصطلاحات تھیں۔ عقائد اور عقیدہ کا کیا معنی ہے، عقیدے اور نظریے میں کیا فرق ہے۔ افکار و نظریات عقائد نہیں ہوتے، افکار و نظریات الگ ہوتے ہیں جن کی بنیاد انسانی فکر و نظر پر ہوتی ہے۔ اور عقیدہ اور ایمان کا کیا تعلق ہے، اسی طرح عقائد کی تعبیر اور تشریح کا کیا مطلب ہے، اصول عقائد کا کیا مطلب ہے، یہ بنیادی اصطلاحات تھی، ان کی وضاحت کر دی۔ ایک اور اصطلاح وہ یہ ہے کہ ایمان اور علم کا کیا تعلق ہے، یا ایمان اور عقیدے کا کیا تعلق ہے۔ حضرات مکرم، ایسا ہرگز نہیں ہوتا جس چیز کا آپ کو علم ہو اس پر آپ کا اعتقاد بھی ہو۔ اسلام نے، قرآن نے آپ سے ایمان اور اعتقاد کا مطالبہ کیا ہے، علم کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے مگر اس پہ آپ کا اعتقاد نہیں ہوتا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک چیز پر آپ کا اعتقاد ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک عامی شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ کائنات کو وہی بنانے والا ہے، مگر وہ کس طرح بنانے والا ہے، وہ کیسے ہے، وہ فلسفیانہ مباحث، کلامیانہ مباحث، حکیمانہ مباحث سے وہ عامی شخص آری ہے، اس کو ان مباحث کا علم نہیں ہے مگر اس کا اعتقاد ٹھیک ہے۔ تو قرآن عظیم ہم سے عقیدے، اعتقاد کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، علم کا مطالبہ نہیں۔ علم تو بنیادی مقدمات میں سے ہے، علم ہمیں عقیدے کی معرفت سکھاتا ہے، عقیدہ دوسری چیز ہے، کیونکہ علم میں ہمہ وقت تشکیک کا پہلو رہتا ہے، علم میں ہمہ وقت تشکیک کا پہلو رہتا ہے۔ ممکن ہے آپ جس چیز کو آپ حقانیت قرار دے رہے ہیں، کوئی آ کے اس کو توڑ دے، اس میں نقض پیدا کر دے اور وہ علم اس میں تشکیک پیدا ہو جائے، مگر ایمان اور اعتقاد میں تشکیک نہیں ہو سکتی۔ قرآن عظیم ہم سے ایمان اور اعتقاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو گویا ہم نے یہاں ان تمام متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت کر دی کہ ایمان اور عقیدے کا کیا تعلق ہے، ایمان اور علم کا کیا تعلق ہے، اسی طرح عقائد کی تعبیر و تشریح کا کیا مطلب ہے، اصول عقائد کا کیا مطلب ہے، افکار و نظریات اور عقائد کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہماری یہ گزارشات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو احباب ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں اور بیل کے بٹن کو آن بھی کر دیں، دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو کہ علمی، تحقیقی اور فکری مباحث پر مشتمل ہوں گی وہ آپ تک پہنچتی رہے، آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ دین کی 1400 سالہ جو دین ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، عقائد ہیں، فقہ ہے، تصوف ہے، کلام ہے، جو اسلام کے مسلمہ اسلامی تہذیب میں جو کچھ بھی ہے اس کی حقانیت کو ہم بیان کریں گے۔ ہم جدید تہذیب کا پوسٹ مارٹم کریں گے، ہم بتائیں گے کہ جدید تہذیب کن غلط بنیادوں پر کھڑی ہے اور قدیم تہذیب، مسلم تہذیب کن حقانیت پر مبنی اصولوں پر کھڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری مباحث اچھی لگتی ہیں تو انہیں خود بھی سنیں اور ان کو دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔